بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں حدیث نمبر 9 آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث کا عنوان رکھا گیا ہے پڑوسی کا حق پڑوسی پر، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ بھلی اور اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث نمبر 4 کی جب وضاحت ہوئی تو وہاں پر ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں ہم نے چند باتیں پیش کی۔ ذرا اس کو پھر سے آپ سن لیجئے گا تاکہ اس راوی کی تعریف کے سلسلے میں وہ باتیں آپ کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جائیں۔ تو یہ عبد الرحمن بن صخر ہیں جو قبیلہ دوس کے ہیں اور جن کا لقب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ خیبر کے وقت سن 7 ہجری میں اسلام لاتے ہیں۔ جب قبیلہ دوس پورے کا پورا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا پورا قبیلہ، تو اس میں یہ بھی شامل تھے، اور ان میں دین کی تڑپ اور رغبت کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے صحبت کو انہوں نے لازم پکڑ لیا اور اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کرنا یہی ان کا مشغلہ تھا۔ تو کثرت سے حدیث کی روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں جن سے زیادہ احادیث کی روایت کسی اور نے نہیں کی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین کو دنیا پہ ترجیح دی، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے اور رسول اللہ کے اور اصحاب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب حدیث کے معنی کے اعتبار سے ہم اس حدیث کو جانیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان 3 باتوں میں اپنے دو چیزوں کا حوالہ دیا ہے۔ پہلی بات اپنے ارشاد فرمائی، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ دوسری بات اپنے ارشاد فرمائی، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، عزت افزائی کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ جب بات کرے تو خیر والی بات کرے، اگر نہیں خیر والی بات نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے، چپ رہ جائے۔ تو اس حدیث کے اندر 3 باتوں کی تعلیم دی گئی، اور ان میں سے ہر ایک بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں پر ایمان کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جو اللہ پر اس طرح ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو سب کچھ عطا کیا ہے، اور جو بھی طاقتیں ہیں، چاہے زبانی طاقتیں ہیں یا کہ اس کی بدنی قوتیں ہیں یا مالی جو بھی اللہ نے مالی قوت عطا کی ہے اس کو، تو جو قوت بھی اس کے پاس ہے، جو نعمت بھی اس کے پاس ہے، اس کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو آخرت کے دن میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اللہ کے حضور ان قوتوں کا، ان طاقتوں کے استعمال کا اس کو جواب دینا ہے۔ تو جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو، اسی وجہ سے یہاں پر اللہ کا بھی حوالہ دیا گیا اور یوم آخرت کا بھی حوالہ دیا گیا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو ایمانیات ہیں، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان ہیں نا جو آپ پڑھ چکے ہیں، تو باقی جو ایمان کے اور جو 4 ارکان ہیں اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اس طرح کہ اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں اور اللہ ہی ان طاقتوں کے بارے میں اس سے حساب لے گا، اور یہ کب حساب لے گا؟ یہ آخرت میں، یوم آخرت جب پیشی ہوگی حشر کے میدان میں، یا آخرت کا جو مرحلہ جو شروع ہو جاتا ہے انسان کے مرنے کے ساتھ ہی، تو یہ اس مرحلے کے اندر اس سے سوال جواب ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اس سلسلے میں اس کو سوال کیا جائے گا، تو اس کو جواب دینا لازمی ہوگا۔ تو جو اس بات پر یقین رکھتا ہو، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو پڑوسی کو تکلیف دینے کے سلسلے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں منع کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اب یہاں پر پڑوسی، سب سے پہلے پڑوسی کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان پڑوسی ہو تو اس کو تکلیف نہ دو، اگر کافر ہے تو اس کو تکلیف دو، یہ نہیں۔ پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی بن گیا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو حتی الامکان اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کریں، اس کو آپ کی طرف سے کوئی برائی نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کچھ خاص چیز پکتی ہے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے یہاں تک حکم دیا گیا کہ اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی دیا جائے، بلکہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائی کہ اگر جو ہے تمہارے گھر میں کوئی اگر خصوصی کوئی سالن پکتا ہے تو اس سالن میں سے کچھ اپنے پڑوسی کو بھی دے دو، اگر سالن جو ہے تمہارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ اس میں کچھ حصہ جو اس کو بھی پہنچا دیا جائے۔ تو پڑوسی کے سلسلے میں کافی جو احادیث وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی، جبریل علیہ السلام مجھے جو برابر تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، اور اتنی تاکید کی ہے جبریل نے مجھے کہ اگر جو ہے اتنی تاکید کی ہے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت بھی نازل ہو جائے کہ پڑوسی کا بھی حق وراثت کے اندر موجود ہے، یعنی وراثت میں پڑوسی کو بھی جو شاید ملا دیا جائے، اس کو بھی حق دے دیا جائے۔ اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جائے، اس کا اتنا خاص خیال کیا جائے، بغیر مذہب و ملت کی تفریق کے۔ ہاں اگر مسلمان پڑوسی ہے تو اور اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار پڑوسی اگر ہے تو اس کا حق اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ پڑوسی کے اندر جو ہے یہ کیٹیگریز ہیں، ایک جو ہے پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، یہ غیر مسلم ہے، لیکن بحیثیت پڑوسی اس کا حق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کو جو تکلیف نہ دی جائے، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا جائے، اور اس کی مدافعت کی جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کا دفاع کیا جائے۔
اس کے گھر کے اس کے گھر والوں کے عیوب کو نہ ڈھونڈا جائے، جسی وجہ سے زناکاری کے اندر جو ہے بڑی زناکاری یا کہ زیادہ گناہ والی زناکاری وہ زناکاری ہے جو حلیلۃ جاری، جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے انسان کا زنا کرے، کیونکہ پڑوسی کی بیوی کا تو حق یہ ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، تو بنسبت حفاظت کرنے کے وہ خود جا کے اس کی عزت لوٹے اور جو ہے اس کی عصمت دری کرے، اس کے ساتھ زنا کا معاملہ کرے، یہ اور جو ہے بڑا گناہ۔ تو ایک پڑوسی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے غیر مسلم پڑوسی ہے، تو پڑوسی کا حق اس کا موجود ہے شریعت کے اندر۔ اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کے ساتھ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اب اب اس کے ساتھ دو حق ہو گئے، ایک پڑوسی کا حق، دوسرا جو ہے مسلمان کا حق۔ پڑوسی کے ہونے کے اعتبار سے آپ اس کو کوئی تکلیف نہ دیں، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے سلامتی پائیں، یعنی ان سے اس کو کوئی تکلیف نہ ملے مسلمان سے۔ تو اب یہاں پڑوسی کا بھی حق آ گیا، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اس کو انسان تکلیف سے بچائے، تکلیف سے دور رکھے، بلکہ جتنا ہو سکے بھلائی اور خیر پہنچائے، یہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے۔ تو مسلمان اگر پڑوسی اگر ہے تو اس کے دو حق ہو گئے۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو اس کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہ تین حقوق والا پڑوسی ہو گیا، ایک تو وہ پڑوسی ہے، ایک حق ہو گیا، دوسرا جو مسلمان ہے، دو حقوق ہو گئے، اور تیسرا وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، خون کا رشتہ ہے، تو چاہے ممکن ہے وہ جو آپ کا بھائی ہو، ممکن ہے جو ہے آپ کا چچا ہو، ممکن ہے جو ہے آپ کے ماموں ہوں۔ اب بہت سارے جگہوں پر اس طرح رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ تیسرا حق ہے، رشتے کا حق، جس کے اندر جو ہے خرابی اگر ہو جائے تو بندہ لعنتی بن جاتا ہے، اور کٹاؤ اگر ہو جاتا ہے تو جہنم کی وعید اس کو سنائی گئی ہے۔ تو یہ تین حق یہاں پر اس بندے کے ہو جاتے ہیں جو پڑوسی رشتہ دار ہو، پڑوسی کا حق، مسلمان ہونے کا حق، اور رشتہ دار ہونے کا حق۔ تو اسی کے لحاظ سے انسان اس کے ساتھ سلوک بھی کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اسی اعتبار سے اچھائی اور خیر والا معاملہ بھی انسان کرے، اور اگر وہ خیر نہیں کر سکتا تو کم از کم جو شر پہنچانے سے رک جائے، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسی بات پر اشارہ فرمایا کہ فلا یؤذی جارہ، مطلب پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی مطلوب تو یہ ہے کہ اس کو خیر پہنچائے، اس کو بھلائی ملے اس کی طرف سے، اپنے پڑوسی کو جو نفع پہنچائے۔ اگر نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی تکلیف اس کو نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی شر نہ ہو۔ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ہے پڑوسی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مطلب شور شغب کی وجہ سے، اور اسی طرح جو ہے ہمارے اپنے ملکوں کے اندر زور زور سے گانے لگا دیتے ہیں، زور زور سے جو ہے فلمیں چلتی ہیں۔ اب بازو والا پڑوسی جو ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، تو اب پوری آوازیں جو ہے اس کے گھر کے اندر گونجتی ہیں، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی تکلیف، ایک تو جو غلط کاری کر رہا ہے، دوسرا تکلیف بھی دے رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ اب گاڑی جو پارکنگ کرنا ہے جا کے پڑوسی کے گھر کے پاس کر دیتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے۔ اسی طرح جو کوڑا کرکٹ پھینکنا ہے تو پڑوسی کے گھر کے پاس جا کے پھینک دیتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے۔ یا کہ پڑوسی کے گھر کی جاسوسی کرنا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور اس کو دوسروں سے بیان کرتا پھرنا، یہ بھی جو ہے تکلیف کی ایک صورت ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو یا کبھی کوئی تکلیف، کبھی جو ہے کوئی پڑوسی حاجت مند ہو جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، وہ آ کے آپ سے قرض پوچھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی، جبکہ آپ کے پاس ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کی کوئی ضرورت پڑ جائے، گھر میں جو ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، وہ آپ سے، اس کی عورت جو ہے آپ کے گھر والی سے آ کے مانگتی ہے، یا کہ کسی کو بھیجتی ہے، بچوں کو بھیجتی ہے مانگنے کے لیے، اب آپ اس کو نہ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ سب وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں
جو ہے آپ کی طرف سے اس پڑوسی کو خیر پہنچنے کے جو راستے تھے آپ نے اس کو بند کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی انسان، کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی طرف سے نفع ہو، اس کی طرف سے خیر ہو اپنے پڑوسی کے لیے، لیکن اگر وہ یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے، دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو اپنے پڑوسی کو، چاہے وہ پڑوسی تکلیف دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن پڑوسی کا تکلیف دینے والا پڑوسی اگر ہے تو آپ اس کے جواب میں آپ بھی تکلیف دے رہے ہیں، تو ایک مسلمان کی تو شان نہیں۔ آپ جو ہے اس کو نرمی سے سمجھا سکتے ہیں، یا کہ اگر آپ وہاں آپ کے لیے رہنا مشکل ہے تو آپ اپنا گھر بدل دیں، اپنی جگہ بدل دیں، یا کہ اس کے پڑوسی سے آپ ہٹ جائیں تاکہ مزید جو ہے کوئی گناہ والی بات نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اکرام الضیف، اپنے مہمان کی عزت افزائی کرنا، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، ناک بھون چڑھائے بغیر، دل میں کوفت محسوس کیے بغیر مہمان کے آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ جو ہے مہمان کا حق ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ اس کی مہمان نوازی کریں، اس کی خاطرداری کریں، یہ خود بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ایمان، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کا اپنے حوالہ دیا، یعنی دی ہوئی طاقتیں، آپ کے پاس مال ہے جس سے جو ہے آپ جو ہے مہمان نوازی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس مال کو اس مہمان کے لیے آپ خرچ کرنے کے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اللہ اور یوم آخرت کا حوالہ دیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور آخرت میں اس مال کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، تو لہٰذا جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، مہمان نوازی کرے، اور مہمان نوازی جو ہے 3 دن تک ہے، 3 دن تک کوئی مہمان اگر بنے تو جو ہے آپ اس کی خاطرداری کریں گے۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہے تو بعض احادیث میں یہ بات آئی کہ وہ چاہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور چاہے تو جواب دے دے کہ بھائی آپ جو ہے کہیں اور سے اپنا بندوبست کر لیجیے، لیکن 3 دن تک جو انسان مہمان کی خاطرداری کرے تو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے، حیثیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف جو ہے دال روٹی کی ہی مقدار کا جو یہ دیا ہے تو آپ اسی اعتبار سے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بہت کچھ نوازا ہے تو پھر آپ اسی اعتبار سے اس کی خاطرداری کریں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے، اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرے، یہ جو ہے مہمان کا حق ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَسْكُتْ، تو جو کوئی بھی یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہے تو جب کچھ کہے تو خیر کہے، خیر نہیں کہہ سکتا تو خاموشی اختیار کرے، شر نہ نکلے اس کے زبان سے، شر کے کلمات یا کسی کو تکلیف دینے والی کلمات یا کسی کے خلاف جو ہے برائی والی باتیں، شر والی باتیں، یہ جو ہے اس سے صادر نہ ہوں۔ یہ خود بھی ایمان اور یعنی اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کے حوالے سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ آپ کو بولنے کی طاقت جو اللہ نے دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں پوچھنے والے ہیں، تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ جو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، تو جو ہے معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سکرت امک یا معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے معاذ، هل يكب الناس الا حصائد السنتهم فی النار، کیا لوگوں کو جہنم میں پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، کہ ان کی زبان کے لغزشوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کیا؟ مطلب زیادہ تر جو لوگ جو جائیں گے جہنم کے اندر زبان کی وجہ سے جائیں گے، یہ اللہ کے رسول کی مراد تھی، جو بیان کرنے کا مقصد تھا کہ زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے، کہ کسی کو گالی دی، کسی پر جو ہے کسی غیبت کی، کسی کی شان میں گستاخی کی، کسی کی عزت کو ملیمیٹ کر دیا، یا کسی کو بے عزت کر دیا،
یا جو ہے کسی بارے میں جھوٹ بولا. زبان کی جو کئی بڑے بڑے جو گناہ ہیں زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر وہ گناہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ جس سے متعلق یہ گناہ ہے وہ معاف نہ کر دے. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے وہ جو ہے اپنے ایمان وہ جو ہے جب زبان کھولے تو خیر والے کلمات کہیں، وہ باتیں کہیں جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کا کام بن جائے، دوسروں کو خوشی حاصل ہو. اور اگر نہیں کر سکتا ہے کام تو پھر اس کا دوسرا اسٹیج کیا ہے، وہ یہ کہ خاموشی اختیار کر لے. ایسی باتیں نہ کہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے، ایسی باتیں نہ کہیں کہ کسی کا دل دکھا دیں، ایسی باتیں نہ کہیں کہ کوئی ان باتوں سے غمزدہ ہو جائے، ایسی باتیں نہ کہیں جو گناہ والی بات ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. انسان کا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان کبھی جو ہے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس سے ایسا ناراض ہو جاتا ہے اس ایک بات سے کہ اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں اللہ تعالیٰ اس کو دھکا دے دیتے ہیں. تو انسان جو کچھ اپنے زبان سے نکالے وہ اس پر کنٹرول ہو، اس کو وہ سوچے. یہ نہیں کہ اب بولنے کے بعد آپ سوچیں میں نے کیا بول دیا. سوچنے سے پہلے انسان کو تولنا چاہیے کہ وہ کیا بولنے والا ہے، اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. تو جو انسان سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے بات نکالتا ہے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی ندامت نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لیکن جو انسان جو چاہے جو مرضی چاہے زبان سے نکال دیتا ہے، زبان سے بول دیتا ہے، تو وہ انسان دنیا میں پچھتاتا ہے. دنیا میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس کے زبان سے سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے اس کی دنیا کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اور کبھی کبھار یہ پکڑ یہ ممکن ہے ایسی ہو جائے کہ انسان اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جائے. تو لہٰذا ہمیشہ انسان کو اپنی زبان پہ اپنی زبان کے سلسلے میں کنٹرول ہو اور یہ دیکھے کہ اپنی زبان سے کیا چیز نکل رہی ہے. اگر خیر کی بات ہے تو الحمدللہ کہیے، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیجئے. یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے. تو لہٰذا حدیث کے فوائد کے سلسلے میں یہاں پر چند باتیں ذکر کی گئی ہیں. وہ یہ کہ اسلام ایسے امور کی ترغیب دیتا ہے جس سے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی مدد اور محبت ہو جائے. نمبر 2، پڑوسیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مساعدہ کرنے سے ان کے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے میں یہ بھی ہے کہ ان کے اولاد کو اپنے قول سے یا اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ دے. اور نمبر 4، پڑوسی کے گھر کے اندر جھانکنا نہیں چاہیے، چھت پر سے ہو یا دروازے کے سوراخ سے ہو، یا کان لگا کے جو ہے آوازیں سننا، ان کی باتیں سننا، یہ سب چیزیں جو ہے پڑوسی کے حق میں خلل ڈالنے والی باتیں ہیں، پڑوسی کے حق کے خلاف ہیں. اور نمبر 5، کسی بھی انداز سے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے دور رہنا چاہیے. اور نمبر 6، مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حکم ہے. اور اپنے ایمان سے اس عمل کو آپ نے جوڑ دیا. اور نمبر 7، بات کم کرنا کمال ایمان میں سے ہے کیونکہ کم بات کریں گے تو جو ہے آپ کی زبان کی لغزشیں بھی کم ہوں گی. اور ایک روایت میں یہ بات بھی بیان کی کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا. یعنی جہاں اس کو بولنا ہے وہیں بولنا ہے. خواہ مخواہ بک بک جو لوگ کرتے ہیں، زیادہ بولنے کی جن کو عادت ہے، یہ بڑبڑ کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر جو ہے ان کے زبان کی لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے انسان اگر منہ کھولے تو خیر والی بات کہے، یا ورنہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے اسی میں اس کی سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس حدیث کے مطابق اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.